خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ دراصل آج میرا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں اور وہی میرا عنوان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن۔ یہ جو دنیا ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ تو یہ دنیا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور ایک کافر کے لیے، نافرمان کے لیے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے۔ تو آج میرا عنوان یہی ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دراصل یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے، ایک پکا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر ہم واقع مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، الحمدللہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، ایسا ہر ایک مسلمان کا دعویٰ ہے، اچھی بات ہے۔ تو اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے؟ پیارے نبی کی یہ حدیث، یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی حدیث کو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سمجھنے کی اور سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین پھر ہم تمام مسلمانوں کو پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے، مثال سے آپ سمجھئے، ایک انسان جیل خانے میں چلا گیا۔ قید خانہ کس کو بولتے ہیں؟ جیل خانے کو نہ بولتے ہیں۔ ایک آدمی جیل خانے میں چلا گیا، قید خانے میں چلا گیا۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا وہ جیل خانے سے اپنا دل لگاتا ہے؟ جیل خانے سے وہ اپنا دل لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جس طریقے سے ایک انسان قید خانہ جانے کے بعد، جیل جانے کے بعد، جیل خانے کو وہ اپنا گھر نہیں مانتا، اس کے ساتھ اپنا دل نہیں لگاتا ہے، بالکل ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرے، لیکن دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا سے وہ دل نہ لگائے۔ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ کسی کو 30 سالہ زندگی ملتی ہے، کسی کو 40 سالہ، کسی کو 50 سالہ، کسی کو 60 سالہ، کسی کو 70، اس سے زیادہ بہت کم ہی ملتی ہے کسی کو زندگی۔ اس کے بعد کیا؟ تو یہ جو دنیا ہے، دنیا فانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائی، تو یہ دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل نہ لگائے، لیکن ایک مومن کے مقابلے میں، ایک مسلمان کے مقابلے میں، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے نا، دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، ٹھیک؟ تو اگر ہم بھی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بس یہی دنیا دنیا دنیا، دوڑ دھوپ، 24 گھنٹے کی محنت صرف دنیا کے لیے، تو پھر کافرانہ سوچ ہمارے اندر موجود ہے، مشرکانہ سوچ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، دنیا جیل خانے سے کوئی دل نہیں لگاتا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور سمجھاتے ہیں، جیل خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل خانے کو کوئی اپنا ذاتی گھر کوئی مانتا ہے؟ ایک شخص جیل خانے میں چلا گیا، قید خانے میں چلا گیا، اب جیل خانے کو وہ اپنا ذاتی مکان کبھی تصور کرے گا؟ کبھی مان ہی نہیں سکتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الصمد اشارہ دے رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قید خانہ اور جیل خانہ ہے، لہٰذا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اس دنیا کو اپنا ذاتی مکان، اپنا ذاتی گھر نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تو کیا بول کے بھیجا، کیا وعدہ کر کے بھیجا کہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے؟ نہیں۔ قرآن حکیم پڑھیں گے تو ایک عنوان کو اللہ رب العالمین نے بار بار بیان کیا۔ حضرت آدم کا واقعہ، حوا کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ، کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کو پیدا کیا، آدم کو پیدا فرمایا، پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس کو بھی اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت میں رکھا، ایک شجر ممنوعہ ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے، اللہ رب العالمین نے زمین میں پھینک دیا یا زمین کے اندر بھیج دیا۔ تو کیا بول کے بھیجا جانتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر آیت ملے گی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ بول کے نہیں بھیجا جاؤ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے اندر کھاؤ پیو ہمیشہ رہو، نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، جاؤ تم دنیا میں، اب تمہیں دنیا میں ٹھہرنا پڑے گا، دنیا میں رہو، لیکن کب تک رہنا ہے دنیا کے اندر؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک فکس ٹائم ہے، ایک متعینہ وقت ہے، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ یہ زندگی ہے، کچھ دنوں کے لیے دنیا کے اندر رہو، اس کے بعد پھر کیا؟ اچھا کوئی شخص اگر سوال کرے اس امت محمدیہ کی عمریں کیا ہے، کتنے سال لوگ زندہ رہتے ہیں، کتنے سال زندہ رہ سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں گے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ الصمد پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میری امت کی عمریں، ہر ایک شخص کی عمر 60 سے 70 سال۔ پھر پیارے نبی نے کہا او اقلہم من یجوز ذالک، اس سے تجاوز ہو جائے، اس سے زیادہ لوگ زندہ رہے دنیا کے اندر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو 60 یا 70 سال سے بھی زیادہ دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوں، کتنے لوگ ہیں؟ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ پیارے نبی نے کہا بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس تعداد کو تجاوز کریں گے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جانا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کیا موت آ گئی بس مسئلہ کلیئر ہو گیا، زندگی کا خاتمہ ہو گیا، سب کچھ ختم؟ نہیں، ایک اور نئی زندگی شروع، اور وہی اصل زندگی ہے۔ پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، پورا حساب و کتاب لے گا۔ اب وہاں کامیابی اور ناکامی صرف یہی ہے، اگر کسی انسان کو جنت مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، اللہ رب العالمین نے کہا فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ موت آئے گی، لیکن کب آئے گی کسی کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آج کا جو دن ہے یہی دن ہم آخری دن تصور کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک سجدہ آپ کر چکے، ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنی ہے نا، 2 سجدہ ہے ایک رکعت میں، ایک سجدہ آپ کر چکے، ایک سجدہ کر کے آپ اٹھے، تو یہ جو آپ سجدہ کر رہے تھے آپ اس طریقے سے سجدہ کرو یہ کہ زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آپ ایک سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ آپ اس تصور کے ساتھ، اس انداز سے آپ کریں اور یہ فکر لے کر کریں کہ زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے، اس کے بعد مجھے دوسرا سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مطلب آپ نماز پڑھتے ہو تو یہ سوچ کے پڑھو، یہ سمجھ کے پڑھو کہ میری زندگی کا یہ آخری نماز ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی شخص یہ سوچ بنا لے، یہ ذہن بنا لے، تو آپ بتائیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا کہ نہیں؟ وہ توبہ استغفار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟ گزارے گا۔ حلال اور حرام کی تمیز کرے گا وہ بندہ، لیکن نہیں، تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے،
ہاں مریں گے، موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ چلیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اچھا، جیل خانے میں، قید خانے میں اور کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں کس کا حکم چلتا ہے ذرا بتائیں، کس کا حکم چلتا ہے قید خانے میں؟ جیل خانے میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ وہاں آپ کی مرضی چلے گی، جیل خانے میں نہیں چلتی ہے۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ جیلر کا حکم چلتا ہے۔ کس کی مرضی چلتی ہے؟ جیلر کی مرضی چلتی ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ قید خانے کے اندر ہیں، یہاں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ ہم جب چاہیں سو جائیں، جب چاہیں اٹھ جائیں، جب چاہیں کھانا کھائیں، جو چاہے کھائیں، جہاں چاہیں گھومنے کے لیے چلا جائیں، جو چاہے کرے دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، یہ جیل خانہ ہے۔ جب کوئی بندہ جیل خانے کو پہنچ جاتا ہے تو مرضی کا کپڑا وہ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا ہے۔ آپ کے بدن میں جو لباس ہے، جو کپڑا ہے، اسے اتار لیا جائے گا، وہ لوگ الگ لباس دیں گے۔ آپ جو چاہیں گے کھانے کو ملے گا جیل خانے میں؟ نہیں مل سکتا ہے، وہ لوگ الگ کھانا دیں گے۔ آپ جب چاہیں گے سو سکتے ہیں جیل خانے میں؟ نہیں، سونے کے لیے وہ لوگ ٹائم بتائیں گے۔ آپ جہاں چاہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، چلو جیل خانے میں ہوں لیکن ذرا کہیں سے گھوم کے آتے ہیں، جانے ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا، آپ جیل خانے میں ہیں، وہاں ان کا حکم چلتا ہے۔ جب ہم جیل خانے میں ہیں تو یہاں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا۔ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ اللہ نے کہا کہ یہ کھاؤ تو پھر ہمیں وہ کھانا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی کھانے کی چیز ہے، لوگ کھاتے ہیں لیکن نہیں کھانا، اسے دور رہنا۔ میرے بھائی، ہمیں دور رہنا ہے۔ پہننے کی چیز ہے، بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، اللہ اگر ہمیں منع کرے نہیں تمہیں اس چیز سے دور رہنا، مطلب ہمیں دور رہنا ہے۔ ہم جیل خانے میں ہیں، یہاں مرضی چلے گی تو اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ایک مومن کے لیے، ایک مومن مرد کے لیے اور ایک مومنہ اور عورتوں کے لیے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اس کے پاس کوئی چوائس، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ ہم مانیں گے بھی نہیں مانیں گے بھی۔ مرضی آئے گی تو ہم مانیں گے، مرضی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی مومن مرد یا کوئی مومنہ عورتیں بول ہی نہیں سکتی۔ ہم جیل خانے میں ہیں بھائی، اللہ رب العالمین کی مرضی چلے گی، اللہ کی۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے، رسول کی طرف سے حکم آئے، ایک مومن، ایک مسلمان کی زبان سے صرف اور صرف ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، چلو عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیل خانے میں اگر کوئی قائدی حضرات اگر زبردستی کرے نہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے، کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا؟ آپ تصور کیجئے، ہم جیل خانے میں ہیں، اللہ کے حکم ماننا پڑے گا، پیارے نبی کی بات ماننا پڑے گا، حکم آ جائے آمنا وصدقنا، بس ہم نے ایمان لے آیا اور ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بارہا سن چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک مومن سے، ایک مسلمان سے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، اس کی جان کو، اس کے مال کو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان، پیارے نبی کی حدیث الدنیا سجن المؤمن، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اچھا، اب بتائیں قید خانے میں اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گلے میں صرف ہار ڈالا جائے گا، آپ سے پیار کیا جائے گا، یا وہاں تکلیف ہوتی ہے؟ وہاں تکلیف ہوگی نا جیل خانے میں۔ جیل خانے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، باطل طاقتوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم نے مومن ہونے کا، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیل خانے میں ہیں، اب تکلیف ہوگی۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا تکلیفوں کا نام ہے، دنیا مصیبتوں کا نام ہے، دنیا الجھنوں کا نام ہے، دنیا پریشانیوں کا نام ہے،
کوئی شخص اگر یہ چاہیں کہ دنیا میں ایسی زندگی مل جائے جس کے اندر پریشانی نہ ہو، جس کے اندر پرابلمس نہ ہو، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، ناممکن ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور پریشانی نہ ہو، دنیا کی زندگی اور مصیبت نہ ہو، دنیا کی زندگی اور الجھن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ عالیشان بلڈنگ بنا لے، ایک نہیں 10 گاڑیاں خرید لے، 1 بیگھہ 2 بیگھہ نہیں ہزاروں بیگھہ زمینیں خرید لے، کچھ بھی کتنوں یا پراپرٹی بنا لے، لیکن پریشانی ہوگی دنیا کے اندر۔ اس لیے کہ ہم جیل خانے کے اندر ہیں۔ اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اما پارے کے اندر ایک سورہ ہے، سورۃ البلد، اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا مشقت میں، تکلیف میں۔ اب غور کیجئے، انسان کی تکلیف، مصیبت، پریشانی کبھی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب شروع سے لے کر اب دیکھتے جائیے، ابھی بچپنا ہے، تکلیف ہی تکلیف، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہوتا ہے بچہ، تکلیف ہی تکلیف، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا اور تکلیف ہی تکلیف، کمانے کی فکر ہے، پیسہ جمع کرنے کی فکر ہے، شادی بیاہ، ماں باپ کا خرچہ بھی آ گیا، پھر شادی بیاہ، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی فکر، پھر اور بڑا ہو گیا، پھر اس کے بچے ہو گئے۔ کیا لگتا ہے تکلیف کبھی ختم ہوگی زندگی میں؟ الجھن نہیں ختم ہوگی۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ بس یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی دور ہو جائے، بس کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ شادی بیاہ کا بھی مسئلہ ہے، بیٹی کا، بیٹے کا، بس یہ ختم ہو جائے، الجھن ختم، اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز ہو جائے۔ بولتا ہے نا ایسا انسان، بولتا ہے۔ آپ ان سے بولیے کہ کیا شادی کے بعد یہ الجھن، ٹینشن پکی بات سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی کبھی ختم، اور الجھن میں آپ پڑیں گے، اور الجھن میں پڑیں گے، اور دیکھیے انسان الجھن میں اور پھنستا جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشقت میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ تکلیف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو دنیا کی یہ جو الجھن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کو سائڈ میں رکھیے، ذرا سائڈ میں رکھیے۔ آپ سائڈ میں رہو، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ الجھن ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ الجھن۔ ہم پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر دیکھیں گے تم کو۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ختم ہونے والی نہیں۔ ذہن بنائیے، ایسا ذہن بنائیے، یہ پریشانی ہے، یہ الجھن ہے، یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ سائڈ میں رہو، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین شرعی معاملے میں بھی انسان کو آزماتا ہے نا۔ شرعی معاملے میں یہ جو موت، حیات ہے، زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، اللہ کا پرکھنا مقصد ہے، امتحان لینا مقصد ہے، آزمائش کرنا مقصد ہے، تو اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کبھی کبھی امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، مال میں کمی اور زیادتی کر کے، کبھی جانوں کو قبض کر کے، کسی کا انتقال کر کے، کسی کو وفات دے کر، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، تو یہ اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم بندوں کو آزماتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی اچھی زندگی ہو جاتی ہے، کبھی بری زندگی ہو جاتی ہے، مطلب برے دن چالو ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے بھائی، اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ کما حقہ ہمیں اور آپ کو میرے بھائی ادا کرنا ہے۔ اچھا، جیل خانے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر جیل خانہ چلا جائے تو ہمیشہ ایک ڈر ہے، ہمیشہ ایک خوف ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ رہتا ہے نا، ایک خوف رہتا ہے نا، ایک قیدی کے اندر جیل خانے میں ہے، کیا پتا کہ مجھے 1 مہینہ بول کے لایا گیا جیل خانے میں، 1 سال کی سزا سنا دیا جائے، عمر قید کی سزا سنا دی جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھانسی کی سزا ہو جائے گی؟ ایک ڈر سا رہتا ہے، خوف سا رہتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر بھی ایک خوف ہونا چاہیے، ایک ڈر ہونا چاہیے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 اچھے گزر جائیں گے، 2 برے گزر جائیں گے، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے آپ کے اندر یہ ڈر، یہ خوف ہونا چاہیے۔ اب سونے کے لیے جائیں گے بستر پر، اب سو چکے ہیں تو بھی یہ ڈر، یہ خوف آپ کو پریشان کرنا چاہیے کہ ہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جیل خانے میں گئے، جیل خانے میں چلے گئے، کیا لگتا ہے آپ کو سکون کے ساتھ نیند آئے گی؟ کس کو نیند آئے گی؟ سکون کے ساتھ بالکل۔ آپ 9 بجے 10 بجے سوئیں گے، میں صبح 8 بجے 9 بجے 10 11 بجے ہم اٹھوں گا، بالکل سکون کے ساتھ ہم سوئیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کسی قیدی کے ساتھ کہ وہ جیل خانے میں جا کر اس طریقے سے سوئے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، موت آئے گی، ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین زندہ کرے گا اور پتہ نہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، قبر میں ہمارے ساتھ عذاب والا معاملہ کیا جائے گا یا رحم والا معاملہ کیا جائے گا، پتہ ہی نہیں۔ یہ خوف کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کے اندر ہے یہ حدیث موجود ہے، کتاب السنہ کے اندر، کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بس کچھ نہیں، میں نے جہنم کو یاد کیا، مجھے رونا آ گیا۔ اللہ الصمد۔ ہم جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، عذاب قبر کا کیا تذکرہ سن کے کیا روئیں گے، بیان سن کے کیا روئیں گے۔ روزانہ ہم اور آپ قبرستان ہو کے گزرتے ہیں، وہاں مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو کندھا بھی دیتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہمارا جو رویہ ہے نا، اللہ معاف کرے، ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو گفتگو ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، وہاں بھی کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ کاروبار کے بارے میں، یہ زمین کس کے، یہ زمین کس کے، وہ ہم نے خرید لیا، یہ خریدنا، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی۔ یار کہاں گئے ہو آپ؟ پیارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے کسی کی، 1 قرات اجر و ثواب ملتا ہے، پھر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو 1 اور قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ جنازے کی نماز پڑھیں گے، کفن دفن بھی کریں گے، 2 قرات آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ قرات کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ کو بولتے ہیں، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا یہ چھوٹا سا عمل اتنا بڑا اجر کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ کوئی بندہ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا نا تو اسے موت یاد آئے گی، یار یہی تو بندہ تھا نا، کیا روب و دبدبا تھا دنیا والوں کے اوپر، چلتا تھا، لوگ ایسے تاکتے تھے اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ آج دیکھیے لیٹا ہوا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مٹی دینے کے لیے، یہ وہی انسان ہے روب و دبدبا والا۔ آج دیکھیے لاکھوں من مٹی کے نیچے، ٹھیک ہے، موت یاد آئے، انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، اس لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ میرے بھائی بہرحال میں وہ آخری حدیث سناتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رو رہی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جہنم کو یاد کیا، بس رونا آ گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے، گھر میں بیٹھیے سکون کے ساتھ، یاد کیجئے پچھلی زندگی کو، میرے ساتھ کیا ہوگا، روئیے۔ اگر 1-2 قطرہ بھی اگر آنسو نکل جائے نا، یہ 1-2 قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، واللہ بتا رہا ہوں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے گئے، جب پیارے نبی تسلی دینے لگے، حضرت عائشہ نے سوچا اچھا موقع ملا ہے، چلو ایک سوال کر لیتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ مجھے یاد کریں گے آپ قیامت کے دن؟ اللہ کوئی کسی کا نہیں ہے یار، کوئی کسی کا نہیں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے تو آخرت کے اندر کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ اب کس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ کس کے لیے وہ آپ کا کام دے گا دنیا کے اندر؟ نہیں، آپ کمائیے، جو کچھ کرنا ہے کیجئے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے میرے بھائی۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں دے گا، 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا، جب اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، جب پل صراط سے سب کو گزارنا ہے، جب گزریں گے لوگ، یہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آخری جملہ شاید کہ عنوان سمجھ میں آ گیا میرا۔ اچھا یہ جو قید خانہ ہے نا،
اللہ کے نبی نے کہا دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، تو یہ قید خانہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پولیس والا آئے گا آپ کو ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر لے کے جائے گا، قید خانے میں بند کر دے گا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو قید خانہ ہے خود سے قید ہونا ہے اس کے اندر، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ جو قید خانہ ہے خود سے اپنی مرضی سے قید ہونا ہے کہ میں قید خانے کے اندر ہوں، میں اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک میں نہیں ہوں، میں دنیا کے اندر ہوں تو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، مہمانوں کے حقوق ہے ادا کرنا پڑے گا، پڑوسیوں کے حقوق ہے ہمیں ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کا مالک نہیں ہیں تو خود سے قید کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔